الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزوہ خیبر کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح مبین، بے شمار مال فی، مال غنیمت عطا ہوئے. انہی غزوہ خیبر کے دنوں میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعدد معجزات کا بھی ظہور ہوا، جو اس بات کے روشن دلائل تھے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں. کچھ کا ذکر تو میں نے پہلے بھی کیا ہے، آج کچھ اور سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ معجزات کیا ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا ایک نشان دیکھا. میں نے کہا اے ابو مسلم، یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ انہوں نے کہا یہ چوٹ جنگ خیبر میں مجھ کو لگی تھی، اور یہ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے، سلمہ کی وفات اب یقینی ہے. اس حالت میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں لے آیا، رحمت العالمین کے قدموں میں لے آیا، اور آ کر اس زخم کے بارے میں عرض کیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دم فرمایا. آنکھ جھپکنے کی دیر میں، چشم زد میں، اسی لہجہ اللہ تعالی نے صحت کاملہ عطا فرما دی. صحیح البخاری جلد 2 کتاب المغازی باب غزوہ خیبر صفحہ 605. دوسرا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے. سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین سے جنگ ہوئی، خوب گھمسان کا رن پڑا. مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص کفار پر بڑی شدت سے حملہ کرتا تھا. جہاں بھی اسے کوئی مشرک دکھائی دیتا تو وہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا. اس کی شجاعت اور بہادری سے متاثر ہو کر لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج جس جرت و بصالت کا مظاہرہ فلاں شخص نے کیا ہے، کوئی شخص اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شخص دوزخی ہے. یہ بات سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے اگر یہ شخص جہنمی ہے تو ہم میں سے اور کون ہے جو جنت کا مستحق ہو؟ لیکن ایک شخص نے کہا یہ شخص اس حالت پر باقی نہ رہے گا. چنانچہ اس نے اس کا تعاقب شروع کیا. جب وہ تیزی سے دشمن پر جھپٹا تو وہ شخص بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا. یعنی جب وہ تیزی سے دشمن پر جھپٹتا
تو وہ شخص جو اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتا، اس کو جسے کہتے ہیں نا انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا۔ اگر وہ دیر سے حملہ کرتا یا آہستہ تو یہ شخص بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جاتا، یہاں تک کہ دشمن نے اس کو زخمی کر دیا۔ اس زخم کے درد نے اسے نڈھال کر دیا اور وہ اس پر صبر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی تلوار زمین میں گاڑی اور اس کی دہار اپنے سینے میں چبھو دی اور اس پر اپنا زور ڈال کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ وہ شخص جو اس کا تعاقب کر رہا تھا جب اس نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزیزان گرامی قدر، اس ارشاد کو پلے باندھ لو، اس ارشاد کو پلے باندھ لو، چھوڑ دو فتویٰ بازیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیثوں میں بھی یہی آتا ہے، بے شمارہ حدیث ہیں، بعض اوقات ایک شخص جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص بظاہر جہنمیوں کا فعل کرتا ہے اور حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح البخاری۔ عزیزان گرامی قدر، روٹی کے پیچھے فتوے نہ جھاڑا کرو کہ وہ شخص جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، وہ گستاخ رسول ہے، کیا پتہ، اللہ کو انجام کا پتہ ہے، اور یا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے۔ ادھر بھی آیا کرو، اللہ آپ کو اطلاع کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم غیب کو جانتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ کذالک نوحی الیک من الانباء الغیب، اے مصطفیٰ اسی طرح ہم غیب کی خبریں آپ کی طرف نازل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرقہ واریت سے بچائے اور یہ دنیا کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسروں کو کفر کے فتوے جو ہے دیتے رہتے ہیں، کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں، کسی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسی افراط و تفریط سے بچائے اور یہ آپ کے الفاظ جو ہے یہ ہمیں یاد کانوں میں اللہ کریم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں بسائیں۔ کیا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، بسا اوقات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات کوئی شخص جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص بظاہر جہنمیوں کا فعل کرتا ہے اور حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔